لیکن اس وقت یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے اوپر تکلیف آئی ہے وہ زیادہ ہے یا مرنے والے پر تکلیف جو آئی ہے وہ زیادہ ہے؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا جو مرنے والے کو تکلیف ہے ہماری تکلیف سے زیادہ ہے، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ جس وقت بندہ دنیا سے چل رہا ہوتا ہے، اب یہ معاملہ تو ہر ایک کے پاس آنے والا ہے، موت تو ہر ایک کے پاس آئے گی اور اس کو لے جائے گی، لیکن اس میں اسلام کیا وضاحت کرتا ہے، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا، اور اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، ان کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مرنے لگے، اس کی وفات قریب ہو، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس کا کیا مطلب؟ جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو وہ بھی کلمہ شروع کر دے گا، وہ بھی کلمہ پڑھے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر وہ بندہ اتنا ہوش رکھتا ہے، اس کو اتنا ذہن اللہ نے دیا ہے اس وقت، تو سب سے پہلے وہ خود اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں اپنی وفات کے وقت امت کو سکھلا دیں۔ اب کیسے مشفق اور عظیم نبی ہیں جو اپنی وفات کے وقت تک امت کو تعلیم دے رہے ہیں، امت کو سکھلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ مانگی اپنی وفات کے وقت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے بلند مقام پر پہنچا دے۔ اب دیکھیں یہ بالرفیق الاعلی جو ہے یہ مقربین جو فرشتے ہیں ان کا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اب یہ سب سے پہلا مسئلہ، اگر کسی کو موت کے آثار خود محسوس ہونے لگے کہ یار میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میری موت قریب ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے کلمہ کا ورد کرے، کلمہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کو ذکر اذکار آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا رہے، اور یہ دعائیں بھی پڑھے۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اوپر والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ تلقین کرو۔ اس کی کیا صورت ہے کہ ساتھ والے جو بیٹھے ہیں اتنی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ مرنے والا جس کی وفات قریب ہے سن لے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اب اتنا آواز سے پڑھا جائے کہ وہ تنگ بھی نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی پھر توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ تلقین کرنے کے وقت سختی نہ کی جائے۔ اب ایک بندہ مر رہا ہے، اب اوپر والے بار بار کہہ رہے ہیں بھی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے موت کی شدت میں ہو، سختی میں ہو، پریشانی میں ہو، اور آپ کی بات کا انکار کر دے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ ایسے کو بندہ کہہ دے اس موت کی سختی میں، اس کی تو آخرت پھر خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کو تلقین کرنے کا جو احسن اور اولا طریقہ ہے کہ تم سکون کے ساتھ پڑھتے رہو، اس کے کان تک آواز جائے گی تو پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ موت کی سختی میں گرفتار ہے، موت کے آثار اس پر ظاہر ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، تو اس پر کیا چیز پڑھی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھو، کیونکہ یہ موت میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سورۃ رعد ہے، سورۃ بقرہ، جو بھی قرآن مجید آتا ہو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب ایک بات جو ہم سب میں پائی جاتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے اندر، وہ کیا ہے؟ اب ایک بندہ مر رہا ہے،
موت کے آثار قریب ہیں۔ اب علاقے والے جمع ہو کر، حق تو یہ ہے اللہ کا قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کی موت آسان کر دے۔ سکرات لگی ہے تو اس کے بارے میں دعا کریں، اللہ اس کی سکرات ختم کر دے، موت کی سختی ختم کر دے۔ لیکن بعض ایسے جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اب ہر بندہ اپنی بات میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ بہت بری چیز ہے، ایک بندہ موت کی کشمکش میں ہے اور اوپر والے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی باتیں کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جب ایک بندہ مر رہا ہے، اس کو موت کی سختی لگی ہوئی ہے، سکرات میں ہے، اس کے سامنے دنیا کی بات نہ کرو، یعنی اس کا ذہن دنیا کی طرف نہ موڑو، بلکہ اس کا ذہن آخرت کی طرف، اللہ کا قرآن پڑھو، کوئی اچھی بات کہو تاکہ وہ اللہ کی طرف جو اس کا دل لگا رہے، اس کا ذہن اللہ کی طرف چلا جائے۔ اب یہ بات۔ اب دوسری بات یہ ہے، جب ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، موت کے آثار قریب ہیں، تو بعض لوگ اس وقت چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، بھی ہمارا فلانا جا رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اگر قریبی کو بندہ چلا جائے، رشتہ دار چلا جائے، لیکن اس وقت یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے اوپر تکلیف آئی ہے وہ زیادہ ہے یا مرنے والے پر تکلیف جو آئی ہے وہ زیادہ ہے؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا جو مرنے والے کو تکلیف ہے ہماری تکلیف سے زیادہ ہے۔ اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب اس کو تکلیف جو ہو رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب موت کو ایسی چیز تو نہیں ہے، موت تو انسان کے جسم کو توڑ دیتی ہے۔ اب اتنا سخت چیز ہے، ایک بندہ ٹوٹا ہوا ہے، موت کی کشمکش میں ہے، ہم تو اس وقت صبر کریں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری سختی کی وجہ سے، ہمارے رونے کی وجہ سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہو۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اب ایک بندہ موت کی کشمکش میں ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو ڈرانا شروع کر دیا، بھی آگے قبر ہے، قبر میں یہ عذاب ہوں گے، اور جہنم اتنا سخت چیز ہے، اور جہنم کے حالات، آخرت کے حالات بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اپنے مرنے والوں کو اللہ کی رحمت بیان کرو، اللہ کی رحمت ان کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے ساری زندگی ڈراؤ اس کو اللہ تعالیٰ سے، لیکن موت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بتلاؤ کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اب یہ باتیں کرنا، تو اس لیے جب یہ باتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہر بندہ ان باتوں پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ جو دنیا سے جانے والا ہے وہ بھی اللہ سے پر امید ہو کر جائے گا، اور جو باہر والے ہیں، جو میت کے ورثاء ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو اللہ کے پاس روانہ کریں۔